الرحمن الرحیم۔ ادا کی گفتگو سے فارغ ہوئے تو اب قضا کی بحث کو شروع کر رہے ہیں۔ قضا کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ اولاً 2 قسمیں ہیں، قضاء محض اور قضا شبیہ بالادا۔ قضاء محض کی 2 قسمیں ہیں، قضا بمثل معقول، قضا بمثل غیر معقول۔ نہیں مل رہا ہے؟ تو قضاء محض کی 2 قسم ہو گئی، اور ایک ہے قضا شبیہ بالادا۔ یہ 3 قسمیں ہیں۔ قضا بمثل معقول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کی آپ قضا کر رہے ہیں وہ قضا اس اصل کی مثل ہے اور عقل اس مثل کو سمجھ رہی ہے، عقل اس کو مثل مان رہی ہے۔ جیسے نماز کی قضا آپ نماز سے کر رہے ہیں، تو نماز کی مثل ہے نا، یہ عقل خود، جس کو عقل ہے وہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ نماز کی قضا نماز سے یہ مثل ہے عقل کے اعتبار سے۔ شریعت نے تو مثل قرار ہی دیا ہے، لیکن عقل بھی اس کا ادراک کرتی ہے۔ اور قضا بمثل غیر معقول کا یہ مطلب یہ ہے کہ وہ قضا اصل کی مثل جو ہے شریعت کے اعتبار سے ہیں، عقل اس مثل کا ادراک نہیں کر پاتی ہے، عقل اس کو مثل نہیں سمجھ پا رہی ہے۔ شریعت نے مثل قرار دیا اس لیے مانتے ہیں، لیکن عقل کے حساب سے وہ مثل نہیں ہے۔ مثلا روزہ قضا ہوا شیخ فانی کا، تو ظاہر ہے شیخ فانی ہے تو اب وہ تو صحت کی طرف آئے گا نہیں، تو اب وہ کیا کرے گا؟ روزہ تو نہیں رکھ سکتا ہے، تو فدیہ دے گا۔ کیا دے گا؟ فدیہ۔ تو روزے کی قضا فدیہ سے، تو روزہ اور فدیہ میں مماثلت ہے؟ ہاں، فدیہ کیا ہے؟ جو صدقہ فطر ایک آدمی کا نا، ایک روزے کا فدیہ وہی ہے۔ تو روزہ میں تو نفس کو بھوکا رکھا جاتا ہے، فدیے میں تو آدمی کو آسودہ کیا جاتا ہے، دونوں میں کوئی مماثلت ہے؟ روزہ عبادت بدنی ہے، فدیہ عبادت مالی ہے، تو عقلاً اس میں مماثلت نہیں ہے۔ شریعت نے مثل قرار دیا تو مثل مانا گیا، لیکن عقل اس کی مماثلت کا ادراک ہے۔ اس کو کہتے ہیں قضا بمثل غیر معقول۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، ایک بات جو ماقبل میں گزری ہے کہ حنفی مذہب کے اعتبار سے ادا کا جو سبب ہے وہی قضا کا سبب ہے، قضا کے لیے جدید سبب کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ پڑھا نا؟ تو وہ قضا بمثل معقول میں ہے۔ کس میں ہے؟ قضا بمثل غیر معقول میں ایسا نہیں ہے۔ قضا بمثل غیر معقول میں قضا کے لیے جدید سبب چاہیے، سب کے یہاں، ہمارے یہاں بھی، امام شافعی کے یہاں تو چاہیے ہی، حنفی کے یہاں بھی چاہیے۔ تو قضا بمثل معقول سمجھ گئے؟ یعنی اصل اور قضا کے بیچ میں جو مماثلت ہے اس کا ادراک عقل خود کرتی ہے۔ غیر معقول میں یہ ہے کہ عقل اس کا ادراک نہیں کر پاتی۔ غیر معقول ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ عقل اس کی مخالفت کر رہی ہے، عقل اس کے ایسا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ عقل اس مماثلت کو سمجھنے سے قاصر ہے، بس اتنا ہے۔ اور قضا بمثل غیر معقول کے لیے سبب جدید کی ضرورت ہے۔ سمجھ گئے؟ قضا شبیہ بالادا، اس کی مثال اب آگے آ رہی ہے، دیکھو۔ قُرْ فرغ عن بیان انواع الاداء شرع فی تقسیم القضاء، جب مصنف ادا کے اقسام کے بیان سے فارغ ہوئے تو قضا کے تقسیم کو شروع کیے۔ فقال، فرمایا، والقضاء انواع، قضا کی چند قسمیں ہیں، بمثل معقول و بمثل غیر معقول وما ہوا فی معنی الادا۔ ان قضا بمثل معقول، قضا بمثل غیر معقول، اور قضا جو ادا کے معنی میں ہے، یعنی وہ قضا جو ادا کے مشابہ ہے۔
اس تقسیم میں بھی شارح فرماتے ہیں تسامو ہے، اس میں بھی کیونکہ دو مقسم کی قسمیں آپس میں متقابل نہیں ہوتے، تو یہاں اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ اس طرح کرنا چاہیے تھا قضا کی دو قسمیں ہیں، قضائے محض و قضا شبیہ بالادا، رہے قضائے محض تو اس کی دو قسمیں ہیں، قضا بمثل معقول و قضا بمثل غیر، اس طرح تقسیم کرنا چاہیے تھا۔ وکر وفی حاضت تقسیم ایضاً مسامحۃ، اس تقسیم میں بھی تسامح ہوا ہے، فکأنہ قیل گویا کہ یوں کہا ہے، والقضاء انواع، قضا کی چند قسمیں ہیں، قضاء محض وہو اما بمثل معقول اور بمثل غیر معقول، ایک قضاء محض، قضاء محض کی دو قسمیں ہیں، وہ یا تو قضا بمثل معقول ہوگی یا بمثل غیر معقول ہوگی، اور قضاء محض کے مقابل میں یہ ہے وہ قضاء فی معنی الادا، یعنی وہ قضا جو ادا کے معنی میں ہے، یعنی ادا کے مشابہ ہے۔ قضاء محض کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جس کی دو قسمیں نکالا، قضا بمثل معقول اور غیر معقول، قضاء محض کا مطلب خالی قضا، ادا کا کوئی معنی اس میں نہ ہو، ادا کا معنی بالکل اس میں ہاں شائبہ تک نہ ہو۔ وَيُعْنَى بِالْقَضَاءِ الْمَحْضِ مَا لَا يَكُونُ فِيهِ مَعْنَى الْأَدَاءِ اصلاً، قضاء محض سے مراد یہ ہے کہ جس میں ادا کا معنی بالکل نہ ہو، لا حقیقتاً ولا حکومت، یہ ہے قضاء محض۔ اسے ادا محض کا مطلب خالی ادا، اس میں قضا کی بو تک نہ ہو، اسی طرح قضاء محض کا مطلب یہ ہے کہ اس میں قضا ہی قضا ہے، ادا کی بو تک نہیں بنی ہوتی۔ اور جو قضا فی معنی الادا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اگر اس کے برخلاف ہے، یعنی اس کے اندر قضا ہے مگر کچھ ادا کا بھی پہلو ہے، اس میں اندر کچھ، اس لیے کہا گیا قضا مگر ادا کے معنی میں ہے، یعنی اس کے اندر ادا والا معنی موجود ہے۔ کہ وہ بما ہوا فی معنی الادا، اور قضا بمعنی الادا سے مراد دیا گیا ہے ان یکون بخلافی، جو اس کے برخلاف ہو، قضاء محض کے، قضاء محض کیا ہے کہ جس میں ادا کا معنی بالکل نہ ہو، تو اس میں یہ ہے کہ اس کے اندر ادا کا معنی کچھ ہو۔ ہاں مثل معقول تو بھی بتایا گا نا، مثل معقول کا مطلب یہ ہے کہ یہ قضا اس ادا کی درمیان جو مماثلت ہے، اس مماثلت کا ادراک عقل کرتی ہے، عقل اس ادراک کے لیے شرع پر ڈیپینڈ نہیں ہے۔ والمراد بالمثل المعقول، مثل معقول سے مراد کیا ہے کہ ان تدرک مماثلتہ بالعقل، کہ اس کی مماثلت کا ادراک عقل کے ذریعے ہو سکے، قطع نظر کرتے ہوئے شرع سے، شریعت اس کو مثل قرار دے یا نہ دے، اس سے پہلے ہی عقل اس کو مثل سمجھ بیٹھے، یہ ہے۔ وہ بغیر معقول، غیر معقول کا مطلب یہ ہے کہ اس مماثلت کا ادراک عقل نہیں کر پا رہی ہے، شریعت نے اس کو مماثل قرار دیا تو ہم مماثل سمجھ پا رہے ہیں، اگر شریعت اس کو مثل نہیں قرار دیتے تو ہم سمجھ نہیں پاتے۔ ہاں یہ مطلب ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ شریعت اس کو مماثل قرار دے رہی ہے اور عقل اس کا انکار کر رہی ہے، ایسا نہیں ہے۔ وہ بغیر المعقول، غیر معقول سے کہ اللہ تدرک المماثلۃ الا شرعا، غیر معقول مثل کا مطلب ہے کہ مماثلت کا ادراک شریعت کے ذریعے ہو، عقل کے ذریعے نہ ہو۔ وَيَكُونُ الْعَقْلُ قَاصِرًا عَنْ دَرْكِ كَيْفِيَتِهِ، اور عقل اس کی کیفیت کے ادراک سے قاصر ہو، عاجز ہو، سمجھے؟ یہ مطلب ہے عاجز ہو، یہ مطلب نہیں کہ یہ انکار کر بیٹھے، عقل ماننے کے لیے تیار نہ ہو، یہ نہیں ہے۔ لا ان العقل يناقضه، یہ نہیں مانا ہے کہ عقل اس کی مخالفت کر رہی ہو۔ ہاں یہ قضا جو قضا بے مثل غیر معقول ہے، اس کے لیے سبب جدید کی ضرورت ہے۔ کہ وَهَذَا الْقَضَاءُ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ سَبَبٍ جَدِيدٍ بِالاتفاق، قضا بے مثل معقول میں تو سبب جدید کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس میں ضرورت ہے، حنفی کے یہاں بھی کہ اس قضا میں ضروری ہے سبب جدید کا ہونا بالاتفاق، اس میں کسی کا اختلاف، حنفی بھی اختلاف نہیں کرتے۔
اختلاف کس میں ہے؟ قضا بمثل معقول میں، کہ حنفی اس میں سبب جدید کے قائل نہیں ہیں اور دوسرے حضرات قائل ہیں۔ وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي الْقَضَاءِ بِمِثْلِ مَعْقُولٍ۔ مثال آپ دونوں کی دیکھو، قضا بمثل معقول اور قضا بمثل غیر معقول۔ دیکھ، کالصوم للصوم، جیسے روزے کی قضا روزے سے، روزے کی قضا تو روزہ ایک دوسرے کی مثل تو ہے ہی ہے، بچہ بھی کہے گا۔ هذا نظیر للقضاء بمثل معقول، یہ قضا بمثل معقول کی نظیر ہے۔ اے کا قضاء الصوم للصوم، یعنی جیسے روزے کی قضا روزے سے، فإنه امر معقول، یہ امر عقل میں آنے والی ہے، عقل میں آنے والا ہے۔ کیوں؟ لأن الواجب، کوئی بھی سمجھ سکتا ہے کہ بھائی جو آپ پر واجب ہوا ہے، کوئی بھی واجب ہو، کسی کا اگر پیسہ آپ کے اوپر ہے تو وہ پیسہ آپ کے اوپر سے کب اترے گا؟ یا تو ادا کرو آپ، یا مالک ہی نے آپ کو معاف کر دیا، یہی ہوگا نا۔ تو اسی طرح جو شرعی واجبات ہیں تو وہ بھی ایسے ساقط تھوڑا ہوگا، یا تو آپ ادا کیجئے یا من جانب الشرع وہ ساقط ہو جائے۔ سمجھ میں آئی؟ تو روزہ ہم نے ادا ہی نہیں کیا، ہم نے، اور شریعت نے بھی معاف نہیں کیا، وہ واجب ساقط ہوگا؟ تو ظاہر ہے کہ وہ روزہ کرنا پڑے گا، تو اس کے لیے جو ہم روزہ رکھیں گے یہ مثل آئے گی نہیں اس کی، یہ بات عقل میں آنے والی ہے۔ لأن الواجب لا يسقط عن الذمہ، اس لیے کہ واجب ذمے سے ساقط نہیں ہوتے بغیر ادا کے، یا صاحب حق کے ساقط کرنے کے بغیر، یا تو ادا کر کے ساقط ہوگی یا مستحق نے اس کو ساقط کیا۔ وما لم یوجد احدہما، جب تک ان میں سے کوئی نہیں پایا جائے گا تو وہ ذمے میں باقی ہے۔ سمجھ گئے؟ فدیہ، یہ قضا بمثل غیر معقول کی مثال ہے۔ هذا نظیر القضاء بمثل غیر معقول، یہ قضا بمثل غیر معقول کی مثال ہے، اس لیے کہ فدیہ روزے کے مقابل میں ترا کوئی مماثلت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، عقل نہیں سمجھ پا رہی ہے۔ فإن الفدیۃ بمقابلۃ الصوم، اس لیے کہ فدیہ کو جو روزے کے مقابل میں رکھا ہے، فدیہ کو جو روزے کا مماثل قرار دیا ہے، لا یدرکہ عقل، عقل اس کا ادراک نہیں کر پا رہی ہے۔ کیوں؟ اذ لا مماثلۃ بینہما صورۃ، صورت میں کوئی مماثلت ہے یہ نہیں ہے، یہ تو بالکل ظاہر ہے، صورت میں کوئی مماثلت نہیں ہے۔ روزہ عبادت بدنی ہے، فدیہ عبادت مالی ہے، صورت میں کہاں ایک ہے؟ ولا معنن، اور نہ معنی کے اعتبار سے، معنی میں بھی غور کرے تو مماثلت نہیں ہے۔ معنی میں کیا ہے؟ روزے میں بھوکا رکھا جاتا ہے نفس کو، اب فدیہ میں آسودہ کیا جاتا ہے، مماثلت ہے؟ تو معنی کے اعتبار سے بھی نہیں۔ ولا معنن، اور نہ معنی۔ کیوں؟ لأن الصوم تجویع النفس، روزہ کیا ہے؟ نفس کو بھوکا رکھنا، فدیہ کیا؟ اشباع، آسودہ کرنا۔ سمجھ گئے؟ تو مماثلت نہ تو معنن ہے نہ تو صورتن ہے۔ یہ فدیہ کتنا ہوتا ہے پہلے بتا دیا آپ کو، جو ایک صدقہ فطر ہے وہی ہے ایک روزے کا فدیہ۔ سمجھ گئے؟ اگر پورے 30 روزے تو 30 صدقہ فطر کے برابر، مطلب کیا ہے؟ کھانا کھلانا ہے تو ایک آدمی کو 2 ٹائم پیٹ بھر کے کھانا کھلانا ہے، پیٹ بھر کے کھانا کھلانا ہے۔ اور اگر کھانا نہ کھلا کے وہ کھانے کا سامان دیں گے تو یہی ہے، گیہوں دیں گے تو نصف سا، جس کی مقدار اعلیٰ تحقیق کے حساب سے، کس تحقیق کے حساب سے؟ اعلیٰ تحقیق، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے جو تحقیق کی ہے اس طرح کسی نے نہیں کی ہے۔ لوگوں کو نصف سا گیہوں کی مقدار، کوئی 1.25 کلو، کیا کیا یہ بتا دیتے ہیں، کہاں سے لیتے ہیں وہ؟ 1 سا جو 3.5 کلو، 1 سا جو تو آدھا سا جو 3.5 کا آدھا کتنا بنتا ہے جی؟ 2.25۔ 3.5 کا آدھا 2.25، تو حکم لگا دیا کہ 2.25 کلو گیہوں۔ یہ نہیں دیکھا کہ جو کا وزن کم ہوتا ہے اور گیہوں کا وزن زیادہ ہوتا ہے۔
مان لو 1 گلاس جو کا جو وزن ہوگا 1 گلاس گیہوں کا وہی وزن ہوگا؟ جو کا وزن کم ہوگا. تو اگر 1 گلاس جو آدھا کلو بن رہا ہے تو 1 گلاس گیہوں آدھا کلو نہیں بنے گا، وہ زیادہ بنے گا، 600 گرام کم از کم بنے گا. تو اب آدھا سا گیہوں دینا ہوگا، آدھا گلاس گیہوں جب دینا ہوگا تو گیہوں 300 گرام لینا ہوگا نا. اب کہ یہ کہیں گے کہ جو تو آدھا کلو ہو رہا تھا اور گیہوں آدھا سا دینا ہے تو گیہوں 250 گرام دے دو. یہ تو بیوقوفی والی بات ہو گئی نا. جو کا آدھا نہیں دینا تھا، گیہوں کا آدھا دینا تھا. کیا دینا تھا؟ گیہوں کا آدھا. تو جو کا وزن کم تھا، سمجھ گئے؟ تو 1.25 کلو جو ہوتا تب نا 1.25 کلو ہوتا. گیہوں کا آدھا دینا ہے تو گیہوں کا وزن زیادہ ہے. اس لیے اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باضابطہ ترازو میں تول کر بتایا کہ یہ 2 کلو 46 گرام سے زائد 47 گرام سے کم. تو 2 کلو 47 گرام ہی ہے، اس لیے اس کو اعلیٰ تحقیق کہتے ہیں. اس طرح پریکٹیکلی طور پر کسی نے تحقیق نہیں کی. ایسے ٹھوک دیا کہ 1 سا جو 3.5 کلو تو آدھا سا گیہوں دینا، تو کہا 3.5 کا آدھا کتنا ہوگا؟ 2.25 کلو گیہوں لگا دیا. میرے بھائی 2.25 کلو وہ گیہوں کا آدھا نہیں بنتا، جو کا آدھا بنتا ہے وہ. سمجھ گئے؟ تو دیکھو فدیہ کے وحاضل فدیت لکل یومن، یہ فدیہ روزانہ کا کتنا ہے؟ ہوا نصف صاع من بر، آدھا سا گیہوں یا گیہوں کا آٹا یا ستو یا کشمش یا 1 سا کھجور یا 1 سا جو. کن کے لیے؟ شیخ فانی کے لیے. کن کے لیے؟ شیخ فانی کس کو کہتے ہیں؟ تو علامہ کوہستانی فرماتے ہیں کہ شیخ فانی اس کو کہیں گے جو 50 سے زیادہ کی عمر ہو جائے. کس کی ہو جائے؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ 50 سے زائد جب عمر ہو گئی تو اب وہ روزہ نہ بھی رکھے تو چلے گا. فتویٰ اس پر نہیں ہے، بلکہ شیخ فانی اس کو کہیں گے کہ اتنا بیمار ہو گیا، عمر جو بھی ہو اب ان کی صحت یاب ہونے کی امید نہیں ہے، روزہ رکھنے کے لائق نہیں ہے، آگے بھی صحت یاب ہونے کی امید نہیں لگ رہی ہے، تو وہ شیخ فانی میں آئے. تو یہ عام طور پر عمر طبی جب ہو جاتی ہے 65-70 تو اس طرح ہوتا ہے، اس سے پہلے کم ہوتا ہے. دیکھو شیخ فانی کی الذی یعجز عن الصوم، شیخ فانی کون ہے؟ جو روزے سے عاجز ہو جائے. اس میں عمر کی قید نہیں ہے. ہاں کبھی کبھار ہوتا ہے 80 سال کا آدمی بڑا ٹائٹ ہے، 80 سال کا آدمی بڑا ٹائٹ ہے تو وہ شیخ فانی میں نہیں ہوگا. شیخ فانی کے لیے ضروری ہے کہ روزہ رکھنے سے عاجز ہو. سمجھ گئے؟ دلیل کیا ہے؟ کہ قضا بمثل غیر معقول ہے، تو اس کے لیے سبب جدید کی ضرورت ہے. تو وہ سبب جدید کیا ہے؟ روزے کے ادا کا سبب تو وہی ہے، کتب علیکم الصیام. ایک قضا کے لیے کیا ہے؟ تو سنو، لِأَجَلِ قَوْلِهِ تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے، عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مسکین، جو لوگ اس کی طاقت نہیں رکھتے ہیں تو فدیہ دیں گے. کتنا؟ 1 مسکین کا کھانا 2 ٹائم. سمجھ گئے؟ مقدار وہی بنی ہے. اب اس کا ترجمہ، جو طاقت نہ رکھے، تو یہاں تو لا ہی نہیں ہے، یطیقونہ ہے. کیا ہے؟ اس کا معنی تو ہونا چاہیے جو طاقت رکھتے ہیں وہ فدیہ دیں، لیکن ترجمہ وہ نہیں ہے جو طاقت نہ رکھے. یہ نہ رکھے والا معنی کہاں سے آیا؟ تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ یا تو یہاں لا مقدر ہے. کیا ہے؟ یطیقونہ، اصل میں لا یطیقونہ، یا تو یہ ہے کرے علی ان تکون کلمۃ لا مقدرن، اس تقدیر پر کہ یہاں کلمہ لا مقدر ہو تو یہ معنی ہو جائے گا. یا یہ ہے کہ یہ باب افعال سے ہے. کس سے ہے؟ اطاقا یطیقو اطاقتن. باب افعال کی ایک خاصیت ہے سلب ماخذ. کیا ہے؟ ہاں، سلب ماخذ کا مطلب اصل ماخذ کی نفی. تو ماخذ ہے طاقت،
کیا ماخذ ہے؟ اور جب حمزہ لا کے اطاقہ کیا تو طاقت کی نفی، تب معنی ہوگا یطیقونہ، یعنی جو طاقت نہیں رکھتے ہیں. تو یا تو حمزہ کو سلب کے لیے مان لیں. آئیے تشریف لائیے. اے لا یطیقونہ، لا مقدر مان یہ ہوگا او تکون الحمزۃ فیہ للسلب، یا یہ کہ حمزہ اس میں سلب کے لیے ہو، معنی ہوگا اے یسلبون الطاقت، یعنی جو طاقت نہیں رکھتے ہیں. سمجھ گئے؟ یہ قید کیوں لگا رہے ہیں؟ تاکہ یہ دلیل ہو جائے شیخ فانی پر. سمجھ گئے؟ اور اگر اس کے ظاہر پر لیں گے، کس پر لیں گے؟ تو معنی ہوگا کہ یہ آیت منسوخ ہے. کیا ہے؟ ہاں. کرواما اذا حملت علی ظاہرہا، لیکن جب اس کو آپ محمول کریں گے ظاہر پر کہ لا وہ کچھ بھی مقدر نہیں مانیں گے، نہ حمزہ کو سلب کے لیے مانیں گے، تو فہیا منسوخۃ علی ما قیل، تب تو پھر یہ منسوخ ہے جیسے کہ بعض لوگوں نے کہا ہے، اپنے ظاہر پر ہے اور منسوخ ہے. اصل میں ہوا یہ، روزہ کے مختلف ادوار رہے ہیں مختلف طریقے سے. ابتدا میں یہ تھا کہ سال میں ایک ہی روزہ، سال میں وہ صرف عاشورہ کا. کون سا؟ پھر وہ حکم منسوخ ہو کے ادھر آئیے. وعلیکم السلام. آئیے نہیں نمانے. کیا تھا پہلے؟ ایک روزہ خالی عاشورہ کا. پھر وہ حکم منسوخ ہوا اور 3 روزے فرض ہوئے ایام بیز کے. کس کے؟ 13 14 15 یا مہینے کی کسی 3 تاریخ کو رکھ لیں. پھر وہ منسوخ ہو گیا. اس کے بعد آیا رمضان کے روزے کا حکم. تو اس میں بھی اختیار تھا شروع میں کہ جو روزہ رکھنا چاہے روزہ رکھے، جو روزہ نہیں رکھنا چاہے تو وہ فدیہ دے دے. پھر وہ حکم بھی منسوخ ہو گیا. اس کے بعد یہ حکم آیا کہ پورے رمضان میں اب روزہ ہی رکھنا ہوگا ان لوگوں کو جو طاقت رکھتے ہیں، تو روزہ ہی رکھنا ہوگا. اور وہ روزہ تھا لمبا، دن رات دونوں. ابھی تو خالی دن کا روزہ ہوتا ہے، دن کا بھی رات کا بھی، یعنی مغرب سے عشاء کے درمیان ہی کھانے کا ٹائم. عشاء کی نماز پڑھا، روزہ شروع، دوبارہ مغرب تک. پھر یہ حکم منسوخ ہو کے اب یہ رہ گیا جو دن والا ہے، جو ہم لوگوں کے لیے آسان ہے. دیکھو، یا تو منسوخ ہے جسے کہا گیا انا فی بدء الاسلام کان المطیق مخیرا، کہ ابتداء اسلام میں طاقت رکھنے والوں کو بھی اختیار تھا کہ روزہ رکھے یا فدیہ دے دیں. بین ان یصوم و بین ان یفطر، روزہ رکھنے اور فدیہ دینے کے درمیان. ثم نسخ بدرجات، پھر یہ مختلف درجے کے طور پر اس کو منسوخ کیا گیا. علی ما حررتہ فی التفسیر الاحمدی، جیسا کہ میں نے اس کو تفسیر احمدی میں ذکر کیا ہے.